تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں کرپٹو کے بدلتے ہوئے منظرنامے پر، خاص طور پر وہ جو مارچ 2025 میں پاکستان کرپٹو کونسل بنی ہے اس کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ بظاہر تو یہ صرف ایک ادارہ لگتا ہے، لیکن جو مواد ہمیں ملا ہے اس کے مطابق تو یہ ڈیجیٹل اثاثوں کے مستقبل کی طرف ایک کافی اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے، پیش رفت تو ہے۔ اور کچھ اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں جو کافی حیران کن ہیں۔ کون سے والے؟ وہ ٹریڈنگ حجم؟ ہاں، ایک تو وہ کہ 300 ارب روپے سالانہ ٹریڈنگ، اور یہ کہ اندازاً کوئی 4 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان میں کرپٹو استعمال کر چکے ہیں۔ 4 کروڑ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، مطلب آبادی کا ایک بڑا حصہ۔ بالکل۔ تو آج ہم نے سوچا کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ نئی ریگولیٹری فضا کیا ہے، اس میں کیا مواقع ہیں، اور ظاہر ہے کیا چیلنجز یا خطرات ہو سکتے ہیں۔ صحیح، چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو کونسل ہے اس کے بنیادی مقاصد تو کافی واضح ہیں، جیسا کہ ایک آرٹیکل میں تھا: بلاک چین کے لیے قانونی ڈھانچہ بنانا، لائسنس دینا، نگرانی کرنا۔ جی، بنیادی طور پر مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا، شفافیت لانے کی کوشش۔ ہاں، شفافیت لانے کی کوشش۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا سادہ معاملہ ہے؟ نہیں، اتنا سیدھا تو نہیں ہے۔ جو تجزیے ہم دیکھ رہے تھے ان میں واضح ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ اچھا۔ ایک طرف تو ٹھیک ہے، سرمایہ کاروں کا تحفظ ہوگا، مارکیٹ میں تھوڑی شفافیت آئے گی، جو اچھی بات ہے۔ جی۔ لیکن دوسری طرف وہ جو چھوٹے غیر منظم طریقے سے کام کرنے والے سٹارٹ اپس تھے یا لوگ تھے، ہاں، جو پہلے سے کام کر رہے تھے۔ بالکل، ان کے لیے یہ لائسنسنگ اور پوری ریگولیشن کی شرائط پوری کرنا یہ ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، مواد میں امریکہ، یورپ، خاص طور پہ UAE کا بھی ذکر تھا کہ وہاں بھی جب ریگولیشن آئی تو اس طرح کے چیلنجز سامنے آئے۔ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ تو پھر اگر چیلنجز ہیں تو نئے مواقع کیا ہیں؟ کیا کچھ نئے دروازے بھی کھل رہے ہیں اس ریگولیشن سے؟ ہاں بالکل کھل رہے ہیں۔ سب سے واضح تو یہی ہے کہ باقاعدہ لائسنس یافتہ کرپٹو ایکسچینجز قائم ہو سکیں گی۔ ٹھیک۔ پھر بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی دوسری سروسز جیسے اسمارٹ کانٹریکٹس ہیں یا ڈیجیٹل شناخت کے نظام ہیں، سپلائی چین میں اس کا استعمال، ان سب کے لیے ایک باقاعدہ مارکیٹ بن سکتی ہے۔ اور وہ کنسلٹنسی وغیرہ کا بھی ذکر تھا؟ جی ہاں، کرپٹو کنسلٹنسی، ایڈوائزری سروسز، ان کا رجحان بھی بڑھے گا، کیونکہ اب کمپنیاں اور لوگ سمجھنا چاہیں گے کہ اس ریگولیٹڈ ماحول میں کیسے کام کرنا ہے۔ اور جو لوگ نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ مواد میں اس پر بھی کافی زور تھا۔ ہاں، یہ پہلو بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، اب ضرورت پڑے گی بلاک چین ڈیولپرز کی، کرپٹو سیکیورٹی کے ماہرین کی۔ اچھا۔ اور وہ جو ٹوکن اکانومکس ہوتی ہے، مطلب کسی پروجیکٹ کے ٹوکن کا پورا معاشی ماڈل ڈیزائن کرنا، اس فیلڈ کے ماہرین کی مانگ بڑھے گی۔ اور یہ صرف بڑے شہروں کی بات نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو خاص بات ہے، چونکہ یہ زیادہ تر کام آن لائن ہے تو کوئی بھی کہیں سے بھی اگر اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے اور سیکھنے کا جذبہ ہے تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل، وہ یہ عالمی سطح کی مہارتیں سیکھ کر مقامی اور بین الاقوامی دونوں مارکیٹوں میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ بلکہ کچھ رپورٹس تو کہتی ہیں کہ پاکستانی ٹیلنٹ کی مانگ ویب 3 اور بلاک چین میں پہلے ہی بڑھ رہی ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت مثبت لگتا ہے، لیکن کچھ سنجیدہ سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں مواد میں۔ مثلاً جیسے، کیا ہمارا بینکنگ سسٹم تیار ہے سب کے لیے؟ یہ ڈیجیٹل اثاثے، ان کی تیز رفتار مارکیٹ، کیا بینک اس کے ساتھ چل پائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور پھر وہ جو ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک، SCP، FBR، کیا ان میں وہ ہم آہنگی، وہ کوارڈینیشن ہو پائے گی جو ضروری ہے؟ ایک تجویز میں تو اسے سب سے بڑا چیلنج کہا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ کوارڈینیشن واقعی بہت اہم ہے۔ اگر یہ ادارے آپس میں ٹھیک سے بات نہیں کریں گے یا پالیسی واضح نہیں ہوگی تو پھر سرمایہ کاروں کے لیے بھی اور کمپنیوں کے لیے بھی ایک غیر یقینی سی صورتحال رہے گی۔ اور کہیں یہ صرف کاغذی کارروائی نہ رہ جائے، مطلب قانون بن جائیں لیکن عمل درآمد نہ ہو۔ ہاں، یہ خدشہ تو ہمیشہ رہتا ہے، اسی لیے حقیقی عمل درآمد اور سخت نگرانی بہت ضروری ہے۔ صرف قانون بنا دینا کافی نہیں ہوتا۔ تو پھر جو عام لوگ ہیں جو شاید اس میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہوں، ان کے لیے مواد سے کیا مشورہ نکلتا ہے؟ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ سب سے اہم بات تو احتیاط ہی ہے۔ بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ کرپٹو مارکیٹ میں دھوکہ دہی، فراڈ سکیمز یہ بہت عام ہیں۔ اچھا۔
تو کسی بھی کوائن میں یا پلیٹ فارم پر پیسہ لگانے سے پہلے اپنی پوری تحقیق کریں، سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ صرف لائسنس یافتہ اور ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز استعمال کریں اگر وہ دستیاب ہوں، اور بالکل شروع میں صرف اتنی رقم لگائیں جتنا نقصان آپ آرام سے برداشت کر سکتے ہوں۔ مطلب ایک دم سے امیر بننے کے چکر میں نہ پڑے۔ بالکل نہیں، وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ سمجھ بوجھ کر قدم اٹھائیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ پاکستان کرپٹو کونسل اور ریگولیشن کی کوششیں یہ ایک اہم موڑ ہے۔ جی یقیناً۔ مواد سے صاف ظاہر ہے کہ مواقع ہیں، خاص طور سے ٹیکنالوجی اور نئی مہارتیں سیکھنے والوں کے لیے۔ ہاں، لیکن ساتھ ہی ریگولیٹری چیلنجز بھی ہیں، اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے، اور سرمایہ کاروں کے لیے خطرات بھی موجود ہیں۔ بالکل، تو توازن رکھنا ہوگا۔ مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس کرپٹو خرید لیں، بلکہ اس ٹیکنالوجی کو سمجھیں، باخبر رہیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ آپ نے صحیح کہا۔ اور آخر میں ایک بات جو ایک مضمون کے اختتام پر بھی تھی کہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، ڈیجیٹل ہو رہی ہے۔ جی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صرف تماشائی بنا رہنا چاہتا ہے یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ مستقبل ہے تو پھر شاید یہی وقت ہے کہ نئی چیزیں سیکھی جائیں، تحقیق کی جائیں اور بہت محتاط انداز میں پہلا قدم لیا جائے۔ کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بالکل، وقت تو ان کا ساتھ دیتا ہے جو وقت سے پہلے جاگنا سیکھ لیں۔